لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں تو ایک سادہ سا بندہ تھا، اپنے آستانے پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا تھا، مسجد میں نماز پڑھا دینی، بچوں کو پڑھا دینا، بس دن رات کی یہی مصروفیات تھیں۔ پھر قائد ملت اسلامیہ قبلہ امیر المجاہدین بابا جی حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بیانات سنے، آپ کے نظریے کو دیکھا تو تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان میں شمولیت اختیار کی۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ بابا جی دنیا سے پردہ فرما گئے، تو وہ سارا نظام، وہ قیادت امیر عظیمت حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی حافظہ اللہ آپ کے ہاتھ آئی، تو آپ اس نظریے کو لے کر چلے۔ آج میں فخر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جتنا بھی ظلم ڈھایا گیا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پر، جیسے بھی جبر کے پہاڑ توڑے گئے، امیر المجاہدین علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب ایک انچ بھی اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ الحمدللہ وہ اپنے نظریے پر قائم و دائم ہے جو نظریہ بابا جی نے دیا، اور ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آخری دم تک کھڑے رہیں گے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان وہ واحد جماعت ہے جو لاکھوں ووٹ لے کر، اس کا ایک بھی ایم این اے کی سیٹ اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جماعت اسٹیبلشمنٹ کی اعلی کار نہیں ہے۔ الحمدللہ اپنی محنت کے بل بوتے پر جتنے ووٹ لیے، اور وہ جو لوگ کہتے تھے کہ ان کو فلاں لے کے آیا فلاں لے کے آیا، آج وہ سارے کے سارے ایک حمام میں ننگے ہیں، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان الحمدللہ پورے قد کے ساتھ ناموس رسالت پہ پہرے داری کے لیے، ختم نبوت پہ پہرے داری کے لیے آج بھی میدان میں ڈٹ کے کھڑی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ڈٹ کے کھڑی رہے گی۔ اور وہ لوگ جو بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمارے ہزاروں اختلافات صحیح، بھائی آپ اختلافات رہنے دیں، آپ آئیں غزہ کے لیے، غزہ کے ان مسکین مسلمانوں کے لیے آئیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، کندھے سے کندھا ملائیں، اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز بلند کریں۔ میں لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں امیر عظیمت، امیر محترم قائد ملت اسلامیہ حافظ سعد حسین رضوی کو، کہ الحمدللہ وہ نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنے، نہ کسی اور کے اعلی کار بنے، بلکہ وہ اپنے نظریے پر قائم و دائم رہے، اور اس پر انہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ وہ اپنے نظریے پر قائم ہے، اور ہم بھی الحمدللہ ان کے نظریے پر قائم رہتے ہوئے میدان عمل میں موجود ہیں۔ اور جہاں تک رہی بات مذاکرات کی، تو میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہ انہوں نے مذاکرات کیے، نہ انہوں نے مذاکرات کرنے تھے، بلکہ انہوں نے جو ٹرمپ کے ساتھ اور نیتن یاہو کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم تحریک لبیک کو کچل دیں گے، انہوں نے پہلے ہی شوٹر کھڑے کیے ہوئے تھے، بلکہ ہمارا مارچ شروع ہونے سے 2 دن پہلے ہی انہوں نے گولیاں چلانا شروع کر دی، اور ان کو پیغام دینا شروع کر دیا۔ قاتل اعلی پنجاب ہوں یا محسن نقوی، جانتے ہیں آپ محسن نقوی کو، اور پستول دے منہ والا محسن نقوی، انہوں نے، اور وزیر اعظم پاکستان وہ جناب شہباز شریف، اور قادیانیوں کا یار نواز شریف جس نے کہا قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں، انہوں نے نیتن یاہو اور ٹرمپ سے پہلے ہی معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم تحریک لبیک کو کچل دیں گے۔ انہوں نے شوٹر کھڑے کیے ہوئے تھے، اسی حساب سے انہوں نے فائرنگ کی، شیلنگ کی، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پر انہوں نے ہر ظلم آزمایا۔ لیکن میں لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے ذمہ داران اور کارکنان کو، کہ جنہوں نے ہر ظلم سہ کر بھی وہ میدان عمل میں کھڑے رہے، اور کائنات کو بتاتے رہے، دنیا کو یہ پیغام دیتے رہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور بات ہو رہی ہے غزہ میں فوج بھیجنے کی، تو میں دست دستہ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے یہ کہوں گا کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری فوج جائے اور ہماری فوج جا کر مسلمانوں سے یہ ہتھیار چھینے، اور پھر اسرائیل ان پر نہتے لوگوں پر ظلم کرے۔ پہلے ہی وہ بیچارے نہتے ہیں، ہسپتالوں پہ بمباری ہو رہی ہے، اسکولوں پہ بمباری ہو رہی ہے، گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے، عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور اوپر سے
جناب ہماری فوج بھی بھیج دی جائے، اس کے لیے میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے کہوں گا کہ وہ میدان عمل میں آئیں اور اس معاملے پر سب جمع ہو کر ایک ہی بیانیہ بنائیں کہ ہماری فوج غزہ کے مسلمانوں کو ان سے ہتھیار چھیننے کے لیے قطر نہیں جانی چاہیے۔ اگر ہم ان کی مدد کے لیے نہیں جا سکتے تو کم از کم ان کو نقصان پہنچانے کے لیے تو کسی صورت نہیں جانا چاہیے۔ اور اس دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی ظالم سے ظلم ہو جاتا ہے نا تو کچھ دنوں کے بعد اسے پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار یہ میں غلط کر بیٹھا ہوں تو مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ 2 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پر گولیاں چلائی گئیں، گھروں کو لوٹا گیا، مساجد کو سیل کیا گیا، مدارس کو سیل کیا گیا، زمینوں پہ قبضہ کیا گیا، جائیدادوں کو قبضہ کیا گیا، اور پھر کاروبار سیل کیے گئے، اور پھر ان لوگوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالا گیا۔ اور پھر یہ ظلم رکا نہیں ہے بلکہ یہ ظلم اب جیلوں میں بھی جاری ہے۔ جیلوں سے ہمارے کارکنان کی لاشیں آ رہی ہیں، ان پر اتنا ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے، اور یہ سارے ظلم اور جبر کا مقصد کیا ہے کہ تم پریس کانفرنس کرو، ہمارا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جملہ کہلانے کے لیے اتنا ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے کارکنان پر۔ یہ ظلم کر کے تم نے 1-2 ناکام پریس کانفرنسیں کروائی بھی، ناکام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان میں کئی چہرے تو ایسے تھے جن کو میں بھی نہیں جانتا، اور کئی لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ میں نے تو صرف الیکشن لڑا تھا، میں تحریک لبیک کا پہلے بھی کارکن نہیں تھا، اب بھی نہیں ہوں، اور میں لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں۔ بھئی تو جب کارکن تھا ہی نہیں، ہے ہی نہیں، تو لا تعلقی کا اعلان کس کا؟ اور کئی ایسے تھے جن کو کئی مہینے پہلے اور کئیوں کو کئی سال پہلے تحریک لبیک ان کی بے وقوفیوں کی وجہ سے نکال چکی تھی، تحریک نے ان کو نکال دیا اور ان کو لا کے بٹھا کے پریس کانفرنس کروائی گئی۔ لیکن یاد رکھنا، ظلم، یہ حکومت تمہارے ہاتھ میں ہے، طاقت تمہارے ہاتھ میں ہے، طاقت اور حکومت سے تم ظلم کر کے یہ کہلوا تو لوگے ان سے، لیکن دلوں کو کون بدلے گا؟ میں لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں ان کارکنان کو، ان ذمہ داران کو جو یہ لاکھوں ظلم اور تشدد برداشت کر کے آج بھی کہہ رہے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا، وہ آج بھی تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جن لوگوں کو اب آپ لائے ہو گھیر کے ظلم کر کے، یہ بیچارے روتے ہوئے آئے، چیختے ہوئے آئے کہ ہم تحریک لبیک سے لا تعلقی نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمارے کاروبار بھی سیل کر دیے، ہماری جائیدادوں پہ بھی قبضہ کر لیا، ہمارے بچوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، ہماری عورتوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، تو وہ بیچارے روتے ہوئے آئے۔ تو اتنا ظلم کر کے اگر تم پریس کانفرنس کروا بھی لوگے تو یہ تمہارے منہ پر ایک اور زوردار تماچا ہوگا کہ تم اتنے ظلم کے بعد چند لوگوں کو بٹھا کے ان سے لا تعلقی کروا رہے ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں تمام کارکنان ذمہ داران سے کہوں گا، ایک تو محفوظ رہیں، اور دوسرا جو مشکل وقت میں کھڑا رہتا ہے، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بابا جی اس کے لیے کیا فرماتے ہیں۔ یہ بابا جی کا فرمان سنیں۔ تاجدار ختم نبوت، اگر منکرین ختم نبوت کی پشت پر کوئی عالمی طاقتیں کھڑی ہیں یا کوئی منافق کھڑا ہے تو وہ یہ سن لے کہ ہماری پشت پر جنگ یمامہ کے صحابہ کی مدد کھڑی۔ ہمارا لبیک سے تعلق نہیں ہے، لبیک کا معنی ہے حضور میں حاضر، حضور کوئی موقع آئے گا میں حاضر، میری اولاد حاضر، میرے بچے حاضر، میرا مال حاضر، حضور میں حاضر۔ تو جڑا کہندا میرا لبیک نہ تعلق کوئی نہیں، وہ کی کہندا ہے میں حضور تے آپ کے لیے حاضر نہیں ہوں، پھر بتا تو کس کے لیے حاضر ہے؟ تے نعرے لانے غلامی رسول میں موت بھی، موت تے بڑی دور کھڑی، موت 1.5 ارب وچ ممتاز نو آئیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 13 سال مکے میں کتنی مشکلات میں گزارے، ایک ہتکڑی سے لوگ ڈر گئے، ہمارا لبیک سے تعلق نہیں، میں آ کے چلیا پھر ساری زندگی کیوں جھوٹ مارتا رہا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ طول غم حیات سے گھبرانا اے جگر، بھلا ایسی بھی کوئی رات ہے جس کی سحر نہ ہو، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔